السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ایم سہیل وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 77۔ سرکش ایک سادہ دل اور معصوم نوجوان کی کہانی ہے جسے وقت کا سمندر اپنے ساتھ بہاتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں لے گیا۔ زندگی نے اسے کیا سے کیا بنا دیا، لیکن بنیادی طور پر وہ سادہ اور معصوم اور نیک طبیعت ہی تھا، اور یہی رنگ اس پر غالب رہا۔ ایک ثانیہ کے لیے تو میں گھبرا سا گیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسی دوران غیر ارادی طور پر میرا ایک ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے ریوالور کی طرف چلا گیا، اور دوسرے ہاتھ سے میں نے اس عورت کو مزید آگے بڑھنے اور اپنے آپ پر جھپٹنے سے باز رکھا۔ وہ مجھ سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہی رک گئی اور میں نے ریوالور نکالنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ اتنی خوفناک نہیں تھی جتنی چیخنے اور اچانک اٹھ کر جھپٹنے کی وجہ سے نظر آئی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ایک سرگڑ سلگ رہی تھی جس سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی کچھ زیادہ ناگوار بو تھی۔ جوانی میں وہ یقیناً ایک حسین عورت رہی ہوگی، مگر اب محفظ ایک کھنڈر تھی۔ اس کے کھچڑی بال نظر آ رہے تھے، لباس کا اسے کچھ ہوش نہیں تھا، نہ جانے کتنے دن سے وہ اس کے تن پر تھا۔ اس کے ہونٹ کچھ سوجے ہوئے سے لگ رہے تھے اور ان پر بیماریوں والی نیلاخٹ سی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ آنکھیں جو یقیناً کبھی بے حد خوبصورت رہی ہوں گی، وحشت سے پر تھیں۔ مجھ پر جپٹتے وقت تو وہ چلائی تھی، آخر تم آ ہی گئے، آؤ آؤ، لیکن جب میں نے خواہ سے اسے 1.5 فٹ کے فاصلے پر روک دیا تو اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یوں میری طرف دیکھا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ وحشت زدہ چہرے پر اچانک شکست خوری پھیل گئی، ہونٹ لرزنے لگے اور سرخ سرخ وحشی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کا سر دھیرے دھیرے نفی میں ہلا اور پھر وہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑائی، نہیں نہیں، تم تو وہ نہیں ہو۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی، لیکن ہونٹ دھیرے دھیرے لرزتے رہے۔ پھر وہ شکست خور سے انداز میں خود ہی پیچھے ہٹی اور اس کمرے کی دہلیز پر جا بیٹھی جہاں سے اٹھ کر آئی تھی۔ آنسوؤں کی 2 لکیریں اس کے رخساروں پر نمودار ہو چکی تھیں، اور وہ قدرے مجرمانہ سے انداز میں اس مڑی تڑی سی سرگٹ کے کش لینے لگی جسے اسے آن کی آن میں ختم کر دینا چاہتی ہو۔ فضا میں چرس کی ناگوار بو پھیل گئی۔ اپنے عقب میں کسی کی گہری سانس لینے کی آواز سن کر میں نے مڑ کر دیکھا۔ دبلا پتلا سا ایک سانولا نوجوان نہ جانے کس وقت میرے عقب میں سیڑھیاں چڑھ آیا تھا۔ اسے غالباً آگے جانا تھا، لیکن میں اس کی راہ میں حائل تھا، تاہم وہ قطعی عجلت میں نہیں تھا۔ میری اس سے نظر ملی تو وہ قدرے افسردگی سے مسکراتے ہوئے ملائم لہجے میں بولا، آپ پریشان نہیں ہوئے؟ اس وقت تک میرے تاثرات یقیناً معمول پر آ چکے تھے۔ ہوا ہوں، لیکن زیادہ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر یہ عورت پاگل ہے تو اسے پاگل خانے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ جن پاگلوں سے لوگوں کو ہمدردی ہوتی ہے انہیں عموماً پاگل خانے نہیں پہنچایا جاتا۔ نوجوان بڑے دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ بے حد نرم گفتگو کرنے والا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ اس میں نوجوانوں والی تیز تراری نہیں تھی۔ وہ معمولی سی قمیض پتلون اور سویٹر میں تھا، اور اس کی روح پر کسی بے عنوان سی اداسی کی تہ جمی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ہلکی سی افسردگی تھی۔ ایک لمحے کی توقع سے وہ بولا، اور پھر یہ کوئی ایسی خطرناک پاگل بھی نہیں ہے۔ یہ کسی کو نہیں استاتی، اپنے آپ کو مختلف قسم کے نشوں میں غرق کیے اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ اس کا پاگل پن بس اتنا ہے کہ آپ جیسے کسی ہوش پوش آدمی کو آتے دیکھتی ہے تو بے اختیار اٹھ کر چلاتی ہوئی بھاگتی ہے، تم آ گئے، تم آ گئے، لیکن یہ اس کی صحیح دماغ کی دلیل ہے۔ چند ہی لمحے بعد خود ہی پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتی ہے، یعنی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ آنے والا وہ نہیں ہے جس کا اسے انتظار تھا۔ اوہ، میں نے گہری سانس لے کر کہا اور عورت کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اب وہ ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بظاہر بالکونی کے جنگلے کو دیکھ رہی تھیں، لیکن اس کی نظریں یقیناً اس سے بھی کہیں دور مرکز تھیں، اس در دیوار سے پار، یا پھر شاید وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ اس عمارت میں رہتے ہیں؟ میں نے نوجوان سے پوچھا۔
جی ہاں، میں پیدا ہی اسی عمارت میں ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں افسردگی کی آمیزش کچھ بڑھ گئی اور شاید اسی عمارت میں مروں گا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے وہ گویا اپنی افسردگی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ ہم میں سے بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس عورت کو کس کا انتظار ہے۔ پھر وہ خود ہی وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں اس کے لیے اس عورت کے الفاظ آپ کی طرف سے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ کم سے کم اسے پہچانتے ضرور ہیں اور اس کی آج بھی عزت کرتے ہیں، مگر مجھے معلوم ہے آپ نے اسے پہچانا نہیں ہوگا۔ آپ کی نظر میں یہ ایک عام سی پاگل عورت ہوگی۔ بہت کم لوگ اب اسے پہچانتے ہیں۔ کون ہے یہ خاتون؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اپنے وقت کی ملکہ جذبات شکیلہ بیگم، نوجوان نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ کبھی لوگ پردہ اسکرین پر اس کی اداکاری دیکھ کر رو پڑتے تھے، آج اس کی حقیقی زندگی دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ شاید یہ دنیا میں صرف رلانے والا کردار کے لیے ہی آئی ہے۔ میں اپنی جگہ سن سا ہو کر رہ گیا۔ میں نے گہری نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ اس کھنڈر میں واقعی مجھے ایک جانی پہچانی سی عمارت کی مس شدہ خد و خال نظر آئے۔ اپنے بچپن یا لڑکپن میں میں نے اس کی بہت سی فلمیں دیکھی تھیں، جو میرے بچپن یا لڑکپن سے بھی پہلے ہی بنی ہوئی تھیں اور بڑے بڑے شہر میں چلنے اور گھس پٹ جانے کے بعد ہمارے قصبے یا قریبی شہر سیالکوٹ میں آ کر لگتی تھیں۔ میں نے ایک فلم میں اسے جوان کردار میں بھی دیکھا تھا۔ بے پناہ خوبصورت عورت تھی وہ، لیکن جوان کرداروں میں بہت کم آئی تھی۔ جوانی میں ہی مستقل طور پر اس کے بالوں پر سفیدی آ گئی تھی۔ وہ ملکہ جذبات کہلانے لگی تھی۔ بہت سے ایوارڈ لیے تھے اس نے، بہت نام کمایا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں تھا کہ کب اس کی قسمت کا سورج غروب ہوتا شروع ہوا تھا اور کب وہ مکمل گمنامی کے راستے میں چلی گئی تھی۔ عملی زندگی میں آنے کے بعد ویسے بھی فلموں میں میری دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ یہ اس حال کو کیوں کر پہنچی؟ میں نے دکھ سے پوچھا۔ یہ تو شاید اسے خود بھی معلوم نہ ہو، ہمیں بھی معلوم نہیں۔ اسے یہاں آئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، نوجوان دھیرے لہجے میں بولا۔ 2 سال پہلے تک یہ لابڑی مارکیٹ کے ایک فلیٹ میں رہتی تھی اور اس سے پہلے ایک اچھی بلی کوٹھی میں رہتی تھی۔ سنا ہے کوئی نوجوان تھا جس کو اس سے محبت کا دعویٰ تھا۔ اس کا سب کچھ بیچ باچ کر ملک سے باہر چلا گیا۔ کچھ عرصہ اور اس کے ساتھ رہتا تو شاید وہ اسے بھی بیچ جاتا۔ نوجوان اپنے انداز میں مسکرایا اور ایک لمحے کی توقع سے بولا، فلمی عورتیں بہت چلاک سمجھی جاتی ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ چالاکیوں میں انہیں بھی مات دے جاتے ہیں۔ مجھے اس نوجوان میں ذرا کشش محسوس ہوئی۔ وہ بالکل ہی عام سا نوجوان نہیں تھا، اس میں حقیقتاً کچھ صلاحیتیں موجود تھیں جو شاید مناسب حالات میسر نہ آنے کی وجہ سے ابھر نہیں سکی تھیں۔ اگر یہ اندازہ غلط تھا تب بھی اس میں کم سے کم انسانی اخلاق اور اس کے سینے میں ایک درد مند دل ضرور موجود تھا۔ تم کرتے کیا ہو نوجوان؟ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ وہی جو اس ملک کے بیشتر نوجوان کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ جارحانہ نہیں تھا، پھر بھی اس میں ایک کاٹ تھی۔ میں سمجھ تو گیا تھا، پھر بھی میں نے یوں ہی تصدیق کی خاطر کہا، میں سمجھا نہیں۔ بی اے کا بے وقت سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لیے جوتے پٹکتا پھرتا ہوں، اس نے اپنے محفوظ دھیرے لہجے میں جواب دیا، پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک خالی لفافہ ذرا بلند کر کے مجھے دکھاتے ہوئے بولا، گھر والوں کے پکانے کے لیے دال دلیے کا کچھ سامان لینے گیا تھا۔ یہ انہیں دے کر میں اپنے سرٹیفکیٹ اور متعلقہ پیسے کاغذات کی موٹی سی فائل اٹھاؤں گا اور حسب معمول دفتر کے چکر لگانے اور ان افسروں کے سامنے پیش ہونے کے لیے نکل جاؤں گا جو اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھے انٹرویو کھیل رہے ہوں گے۔ اس وقت تو میں آپ کو کافی حد تک انسانی حلیے میں نظر آ رہا ہوں، لیکن واپسی پر آپ مجھے دیکھنے کے لیے یہاں موجود نہیں ہوں گے۔ اس وقت تک بسوں اور ویگنوں میں مرغا بن کر نہ جانے کہاں کہاں تک کا سفر کر کے اور نہ جانے کہاں کہاں تک پیدل چلنے اور دھول مٹی پھونکنے کے بعد حالت بہت بدل چکی ہوگی، لیکن پھر بھی ان سب چیزوں سے زیادہ تکلیف دہ اور تھکا دینے والی چیز وہ ناکامی کی شرمندگی ہوگی جسے چہرے پر لیے مجھے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں اب بھی احتجاج نہیں تھا، لیکن اس پرسکون جھیل کی تہہ میں یقیناً زہر گھلا ہوا تھا۔
تم رہتے کہاں ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے دوسری منزل کی بالکونی کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک کمرے میں ہم 5 افراد رہتے ہیں۔ جس کمرے کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا اس کا سفید دروازہ بند نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نوجوان، تم آج کل میں فون پر وقت طے کر کے مجھ سے ملو، شاید میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ ایسے نوجوان مجھے کارآمد محسوس ہوتے ہیں جن کے سینے میں راگ کی تہ میں کوئی نہ کوئی چنگاری سی سلگ رہی ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ محسن علی۔ وہ گہری نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے پہلی بار قدرے واضح انداز میں مسکرایا، لیکن میں کبھی کسی پر کوئی احسان کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، بلکہ کسی محسن کی تلاش میں ہی رہا ہوں، مگر وہ بھی مجھے نہیں ملا۔ ممکن ہے اب تمہاری اس تلاش میں کامیابی کا وقت آ گیا ہو، میں نے کہا۔ شاید وہ بے روحی سے مسکرایا۔ میرا کارڈ بھی اس نے قدرے بے یقینی ہی کے سے عالم میں 2 انگلیوں میں دبایا۔ شاید اس کم عمری میں ہی اسے اتنی مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ میں اب اسے لوگوں کی باتوں کا زیادہ اعتبار نہیں رہا تھا، خصوصاً یوں سرے راہ مل جانے والے لوگوں کی باتوں کا۔ تمہارا توسل سے شاید میں اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہوں۔ میں نے شکیلہ بیگم کی طرف اشارہ کیا جو اپنی سگریٹ فلٹر تک ختم کر کے اٹھ کر کمرے میں جا رہی تھی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی اور اسے اپنے گرد و پیش سے اب گویا قطعی کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ نوجوان نے ایک بار پھر گویا نظروں ہی نظروں میں مجھے تولنے کی کوشش کی۔ میں نے شکیلہ بیگم کے کمرے کی بوسیدگی سے دروازے کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میرے لڑکپن میں یہ میری پسندیدہ ترین فنکارہ تھی۔ میں سوچا کرتا تھا کاش میں کبھی اس کی ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو سکوں۔ فلمی دنیا واقعی عبرت کی جگہ ہے، ساری دنیا ہی عبرت کی جگہ ہے جناب، محسن علی جلدی سے بولا۔ فلمی دنیا کی عبرت آموز تماشے نظروں کے سامنے کچھ زیادہ ہی آتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ زبان زدہ عام رہتے ہیں، ورنہ عبرت کا سامان کس جگہ نہیں ہے، دیکھنے والی نظر چاہیے۔ وہ درست کہہ رہا تھا، مگر پھر وہ گویا خود ہی اس بحث کو بیکار سمجھتے ہوئے موضوع بدلتے ہوئے بولا، کوئی رفاہی ادارہ شکیلہ بیگم کی مدد کرنا موضوع نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ پبلسٹی کی نقطہ نظر سے بھی نہیں۔ شاید اس لیے کہ معاشرے کے معیار اور پیمانے کے مطابق اس کا شمار اچھی عورتوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کیوں کر اس کی مدد کا ارادہ کر رہے ہیں؟ اچھے لوگوں کے لیے تو اس دنیا میں کوئی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ میں بھی حسب تفریق کرتا رہتا ہوں، لیکن معاشرے کی نظر میں برے آدمیوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے ذرا زیادہ حوصلہ اور زیادہ کشادلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ پابندی رکھ دی ہوتی کہ وہ صرف اچھے پارسا اور نیک لوگوں ہی کو رزق دے گا تو دنیا کتنی ویران سی ہو جاتی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر میں تو عموماً ان بروں کے کام آنے کی کوشش کرتا ہوں جو کبھی اچھے تھے یا کبھی جن کے اچھے ہونے کی امید کی جا سکتی تھی۔ بے شک، وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں بولا، پھر وہ جیسے کسی خیال سے چونکا اور سر کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا، یہ بتائیے آپ یہاں کس سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے کسی سے ملنا نہیں ہے، صرف ایک کمرے کے ساز و سامان پر ایک نظر ڈالنی ہے۔ 3ری منزل پر ہے وہ کمرہ، میرا خیال ہے میں رہنمائی کیے بغیر بھی آسانی سے وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اسے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا، مؤدبانہ انداز میں سلام کر کے بولا، تو پھر مجھے اجازت، میں آپ کو فون ضرور کروں گا۔ میرا نام یاد رکھیے گا، محسن علی۔ مطمئن رہو، اس نام کو میں نے اپنے ذہن کے اس خانے میں ڈالا ہے جہاں یاد رکھی جانے والی چیزیں موجود ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور آگے بڑھ کر 2ری منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ محسن علی کو جیسے کچھ یاد آ گیا، تیزی سے میرے پیچھے آتے ہوئے بولا، سر میں ایک بات اور بتا دوں، شاید اس کا ابھی بتا دینا ہی اچھا ہو۔ میرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی بات چھپا نہیں سکتا۔ سر، ہمارا خاندانی پس منظر کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ میرے دفتر میں کوئی تم سے تمہارے خاندانی پس منظر کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر بے پرواہی سے کہا۔ اس نے ایک آسودہ سی طویل سانس لی اور میں مڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں کئی سیڑھیاں چڑھ چکا تو تب اس نے آہستگی سے میرے عقب میں سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ میں اس وقت 3ری منزل پر پہنچ چکا تھا جب میں نے اسے نیچے والی بالکونی میں اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ میں کچھ آگے بڑھا اور 3ری منزل کی بالکونی میں داخل ہو گیا۔ غنیمت تھا کہ عمارت کی تمام بوسیدگی کے باوجود ہر کمرے کی پیشانی پر نمبر موجود تھا۔ میرے مطلوبہ نمبر والے کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا۔
میں نے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی اور ایک انگلی سے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ، ایک بیٹھی بیٹھی اور قدرے لرزہ خیز سی آواز سنائی دی۔ آواز نفسانی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مدھم سی ایک ایسی آواز بھی سنائی دی جسے کوئی بچہ نیند میں رو رہا ہو، پھر کروٹ بدل کر خاموش ہو گیا ہو۔ میں نے ہچکچاہٹ آمیز کے انداز سے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ وہ بڑے دروازوں اور بڑی کھڑکیوں والا ایک طویل عرض کمرہ تھا، جسے پرانی طرز کے کئی منزل عمارتوں میں عام طور پر ہوتے ہیں۔ فرش ٹائلوں کا تھا۔ کمرے کی دوسری طرف بھی کو نکلتی ہوئی ایک چھوٹی سی بالکونی موجود تھی۔ کمرے میں دور دیوار الماریاں بھی موجود تھیں۔ ایک کونے میں مٹی کے تیل کا چولہا اور دیگر مختلف سامان موجود تھا، جیسا کچن میں ہوتا ہے۔ وہ گوشہ یقیناً کچن ہی کا کام دیتا تھا۔ کمرے میں دائیں بائیں دونوں دیواروں کے ساتھ پرانے ساخت کی ہی دو مسہریاں لگی ہوئی تھیں، ایک خالی تھی اور ایک پر سانولی سی ایک عورت گندمی سی رنگت کی ایک 6-7 سالہ بچے کو لیے لیٹی تھی۔ بچے کا چہرہ تمتا ہوا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے شبہ سا ہوا کہ وہ نیند میں نہیں بلکہ غشی کسی کیفیت میں تھا۔ خود عورت بھی کوئی اچھی حالت میں معلوم نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک مڑے توڑے سے تکیے کے سہارے نیم دراز تھی اور ناخوالہ سے انداز میں سانس لے رہی تھی، مگر اس کا ایک بازو بچے کے سر کے نیچے اور دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ مسہری کے قریب ہی ایک پرانی سی تپائی پر دوائیوں کی بہت سی شیشیاں وغیرہ الٹی سیدھی پڑی تھیں۔ عورت کے ہونٹوں پر پیپڑی جمی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ اس کے آنکھوں میں بھیانک ویرانی تھی۔ جاننا مشکل نہیں تھا کہ اس کے پہلو میں لیٹا ہوا بچہ اس کا بیٹا تھا۔ دونوں ماں بیٹے ہی بیمار تھے۔ شاید یہاں بھی کوئی کہانی میرے منتظر تھی۔ غربت اور الفاظ کی ان گنت کہانیوں میں سے ایک اور کہانی۔ افلاس کی بھی اپنی ایک بو ہوتی ہے جو اس کمرے کے ہر گوشے میں رچی ہوئی تھی۔ اس عورت میں غالباً اتنی سکت نہیں تھی کہ میری دستک سے دروازے تک آتی، لیکن اب مجھے سامنے دیکھ کر اس نے سیدھی ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹی رہو لیٹی رہو، میں نے نیچی آواز میں جلدی سے کہا۔ میں تمہیں بے آرام نہیں کرنے آیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے نہایت آہستگی سے بچے کے سر کے نیچے سے بازو نکالا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ماں بیٹے کے کپڑے اور بستر کی چادر وغیرہ سبھی کچھ میلا میلا سا تھا۔ نہایت دھیمی آواز میں وہ بولی، بے آرام تو انہیں کیا جاتا ہے جن کی زندگی میں کوئی آرام ہو۔ بظاہر وہ ان پڑھ سی عورت لگتی تھی، لیکن اس کا لہجہ بے حد شائستہ تھا۔ غالباً آپ دونوں ماں بیٹے بیمار ہیں، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، پہلے صرف میرا بچہ بیمار تھا۔ اس کی تیمارداری کرتے اور اس کی فکر میں گلتے چند دن سے میں بھی بیمار ہو گئی ہوں۔ وہ سرگوشی سے ذرا ہی بلند آواز میں بولی۔ بچے کو بیماری کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل پاتا تو میں ان پڑھ سی عورت کیا بتا سکتی ہوں جی۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ جن چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے ہم منتخب ہو سکتے تھے ان کے پاس جاتے رہے ہیں۔ اب 2-3 دن سے تو ان کے پاس بھی جانے کی طاقت نہیں رہی۔ ہمت نہیں پڑتی کہ کسی ڈاکٹر سے جا کر کہا جائے کہ وہ بغیر فیس کے ہمیں دیکھ لے، مفت دوا دے دے۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس بچے کا باپ، میرا مطلب ہے آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میں غیر ارادی طور پر سوال کیے جا رہا تھا۔ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ سردست جیسے پس منظر میں چلا گیا تھا۔ بچے کا باپ؟ اس نے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہنسی مجھے ایک کرا سے مشبہ محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کی توقع سے وہ بولی، آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں، لیکن بہرحال آپ ایک شریف اور معزز آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے برا بھلا نہیں کہیں گے، کوئی فتویٰ صادق نہیں کریں گے، اس لیے بتا دیتی ہوں۔ لیکن پھر وہ یکدم خاموش ہو گئی اور اجڑی اجڑی آنکھوں سے ہوا میں نہ جانے کس چیز کو گھورنے لگی۔ ایک لمحے انتظار کے بعد میں نے نرمی سے پوچھا، آپ کیا بتانے لگی تھیں؟ ایک سچی بات، وہ سرسراتی آواز میں بولی، لیکن پھر ڈر گئی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تب وہ پہلے سے بھی زیادہ مدھم لہجے میں بولی، سچی بات یہ ہے کہ مجھے خود نہیں معلوم اس بچے کا باپ کون تھا، اور اگر معلوم بھی ہوتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ بہرحال مجھے یا اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے یا ہماری دیکھ بھال کرنے کا پابند نہ ہوتا۔ چند لمحوں کی سودا بازی کے ثمر کو کوئی عمر بھر کے لیے گلے میں لٹکائے تو نہیں پھرتا۔
میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ کبھی فرش کی طرف دیکھنے لگتی اور کبھی اپنے بچے کی طرف۔ میں سوچ رہا تھا، بڑی باحوصلہ ہوتی ہیں یہ مائیں جو ان بچوں کو بھی دیگر ماؤں ہی کی طرح سینے سے چمٹا کر اپنا خون پلا کر پالتی ہیں، جو ان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا کہلاتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ معاشرے میں قدم قدم پر ذلیل ہوتی ہیں۔ تم کون ہو؟ مجھے اب اس کو اجنبیت امیز لہجے میں پکارنا اچھا نہیں لگا۔ ایکسٹرا گرل ہوں، بلکہ تھی ہی سمجھیے۔ خاصا طویل عرصہ ہو گیا ہے اب تو اسٹوڈیو گئے ہوئے، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا ہو گئی ہوں، کسی کو بھی میری ضرورت نہیں پڑتی۔ اتنا کچھ بول کر گویا اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا اور وہ ذرا چونک کر قدرے بدلی ہوئی لہجے میں بولی، آپ مجھے نہیں جانتے، اس لیے زیادہ امکان تو یہی ہے کہ آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے ہوں گے۔ اخلاقاً مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کون ہیں اور کس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے دکھڑے سنانے بیٹھ گئی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں نے نرمی سے کہا۔ اس دنیا میں دکھڑے سنانے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور دکھڑے سننے والے مدھم ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کے پاس بھی کسی کے دکھڑے سننے کا وقت نہیں ہے۔ میں اپنے بارے میں بھی بتاؤں گا اور اپنی آمد کا مقصد بھی بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے تم ایسا کرو۔ میں نے اپنا پرس نکال کر دیکھا، اس میں تقریباً 2000 روپے تھے۔ نیچے گاڑی میں بریف کیس موجود تھا اور اس میں میری چیک بک اور کچھ نقد رقم بھی موجود تھی، لیکن فی الحال میں نے 2000 روپے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سردست تو یہ رکھو اور آج ہی خود کو اور اپنے بچے کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ 1-2 دن میں تمہارے لیے مزید کچھ رقم بھجواؤں گا، اتنی رقم کہ تم اچھی طرح اپنا اور بچے کا مکمل علاج کروا سکو اور اس کے بعد اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ تم یقیناً باہمت عورت ہو، ایک بار سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تو جلد ہی سنبھل جاؤ گی اور دوبارہ زندگی کے راستوں پر چل پڑو گی۔ بس میں اتنا ہی تمہارے کام آ سکوں گا۔ کبھی کبھی بہادر لوگ بھی زندگی کے جنگ میں گر پڑتے ہیں، انہیں صرف اتنا ہی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سنبھل سکیں، اس کے بعد وہ خود ہی سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس نے میری بات توجہ سے سنی، لیکن اس کا ہاتھ نوٹوں کی طرف نہیں بڑھا، بلکہ اس نے ہاتھوں کی انگلی مضبوطی سے ایک دوسرے میں پھنسا لیں اور مجروب سے لہجے میں بولی، نہیں جی، بہت بہت شکریہ، میں نے کبھی کسی اجنبی سے ایسی رقم قبول نہیں کی جو ترس کھا کر دی جا رہی ہو۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ مجھ پر ترس یا رحم کھایا جائے، اسی خواہش نے تو مجھے زیادہ قابل رحم بنا دیا ہے۔ تم میری توہین کر رہی ہو، میرے جذبے کی توہین کر رہی ہو، میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ میں یہ رقم تم پر ترس کھا کر نہیں دے رہا، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم نے اپنے متعلق جو بھی تھوڑا بہت بتایا ہے وہ میری ہمدردیاں حاصل کرنے یا میرے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے نہیں بتایا، وہ سب کچھ بالکل غیر ارادی تھا، اور میں اگر تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اسے بھیک مت سمجھو، یہ ایک مخلص انسان کا دوسرے انسان کے لیے حقیر سا تحفہ ہے۔ جب تم سنبھل جاؤ، زندگی منہ زور گھوڑے کی لگام دوبارہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو تم بھی میرے لیے کوئی خاص خلوص بھرا تحفہ بھیج دینا، خواہ وہ بازار سے خریدا ہوا ایک گلدستہ ہی ہو، میں سمجھوں گا خلوص کا قرض خلوص سے ادا ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر نوٹ اس کی طرف بڑھائے، اس بار اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ تھام لیے، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ملکہ، اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا۔ والدین بھی بعض اوقات اولاد کے نام ایسے رکھ دیتے ہیں کہ آگے چل کر ستم ظرفی محسوس ہوتی ہے۔ بیچاری ملکہ بیمار بچے کے ساتھ اس افلاس زدہ پرانی عمارت میں پڑی سسک رہی ہے۔ مکان مالک نے عمارت میں رہنے والے سب لوگوں کو بے دخلی کے نوٹس دے رکھے ہیں، کیونکہ وہ بھاری پگڑیاں لے کر یہ کمرے فلمی دفتر کے لیے دینا چاہتا ہے۔ بیچاری ملکہ، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں، بعض کہانیوں میں کسی ملکہ یا شہزادی پر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے۔ وہ نوٹ تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے بولی، لیکن سر، مجھ جیسی عورتیں، بچے اور مرد تو اس معاشرے میں بلکہ ساری دنیا میں قدم قدم پر بکھرے ہوئے ہیں، ان میں سے ان گنت تو ہم سے بھی کہیں برے حال میں ہوں گے۔ آپ کس کس کی مدد کریں گے؟ کس کس کو اپنے خلوص کا نذرانہ پیش کریں گے؟ میرا ایک خواب ہے ملکہ، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، کہ دنیا میں حد سے زیادہ پریشان حال، مظلوم اور ذلتوں کے مارے لوگ نہ ہوں، یہ دنیا سبھی کو رہنے کے قابل نظر آئے، لوگ زندگی کو محض سزا سمجھ کر نہ کاٹیں۔ لیکن ظاہر ہے میں اکیلا اس خواب کی تعمیر نہیں ڈھونڈ سکتا، اگر کسی طریقے سے میری حیثیت کے 200-400 آدمی بھی یکجا ہو سکے تھے اور ہم خیال ہو کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر
چل سکتے تو شاید ہم دنیا کے نہیں تو کم سے کم اپنے ملک کے کسی چھوٹے موٹے گوشے میں تو کوئی چھوٹا موٹا انقلاب لے ہی آتے، لیکن فی الحال چونکہ یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے بس سرے راہ چلتے چلتے جو کچھ بھی آسانی سے کر سکتا ہوں کرتا چلا جاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کے دکھوں میں اس سے کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن چند لمحوں کے لیے میرے ضمیر کو اپنے ہول سے نکل کر فراخت بخش ہوا میں چند سانسیں لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر لوگ انسان کی فلاح کی طرف سے اتنے ہی مایوس ہو جائیں تو بڑی مشکل ہو جائے، تمام فلاحی ادارے بند ہو جائیں اور تمام نیک طبیعت لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قیامت کے انتظار میں بیٹھ جائیں، دنیا اور بھی زیادہ بدصورت ہو جائے۔ ملکہ ایک میلی سی چادر اپنے گھٹنوں پر ڈالتے ہوئے بولی، آپ نے اپنے نظریات اور خیالات کے بارے میں تو مجھے اتنا کچھ بتا دیا، آپ کچھ اپنے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ بتاؤں گا، لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہے، زیادہ اہم وہ کام ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے بھی چونکہ کبھی کبھی ہی اپنے دل کی باتیں کرنے کا موقع میسر آتا ہے، اس لیے میں کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول بھال جاتا ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ابھی تک آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، مجھے یہاں آپ کی شایع شان کوئی کرسی نظر نہیں آئی۔ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کہاں بٹھاؤں۔ اس کے لہجے میں واقعی انتہائی معذرت اور انتہائی احساس محرومی تھا۔ میں کوئی ایسا شان و شوکت والا آدمی نہیں۔ میں نے قریب ہی موجود ایک پرانی اور نیم شکستہ سی کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ میں اس پر بیٹھ چکا تو وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی، میں آپ کے کس کام آ سکتی ہوں؟ نشا عرف بیبی نامی ایک ایکسٹرا گرل غالباً اس کمرے میں تمہارے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ رہتی تھی نہیں، رہتی ہے، اس نے گویا تصدیق کی۔ کل سے وہ کہیں غائب ہے، لیکن ہم جیسی لڑکیوں کا چونکہ ایک دو راتوں کے لیے اپنے ٹھکانوں سے غائب ہو جانا کوئی انوکھی بات نہیں، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کوئی تفشیش نہیں۔ اب تمہیں تفشیش ہوتی بھی تو کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے آستگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں کچھ پھیلیں۔ اسے گزشتہ رات قتل کر دیا گیا ہے، میں نے اسے بتا دینا بہتر سمجھا۔ نہیں، اس کے حلق سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی اور وہ گویا مساری سے گرتے گرتے بچی۔ اس کے اس طرح ہڑبڑانے سے بچہ ایک بار پھر نیند یا غشی میں کسمسایا اور کراہنے کے سے انداز میں ایک لمحے کے لیے رویا۔ اس کی آواز افسردہ کر دینے والی تھی۔ ملکہ اس پر یوں جھک گئی جیسے کوئی مرغی اپنے چوزے کو پروں تلے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کی پیشانی سہلانے اور اسے چومنے لگی، مگر اسی دوران اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بچہ ذرا چپ ہوا تو وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی اور نہایت خاموشی سے رونے لگی۔ چند لمحے بعد اس نے خود ہی سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور آنکھیں سرخ تھیں۔ بخار کی تپش نے اس کے جسم کو دہکا ہوا تھا۔ اب آنسوؤں کی آگ نے یقیناً اس کے دل کو بھی آتش کندہ بنا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، شاید اس میں بولنے کی سکت کم ہی رہ گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ میں نے اسے مختصر بتا دیا کہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، لیکن پولیس تو میرے پاس نہیں آئی، ابھی تک مجھے اس قیامت کے اطلاع ہی نہیں ہوئی۔ پولیس بھی پہنچے گی، لیکن ذرا آرام سے پہنچے گی، زیادہ امکان ہے کہ وہ محفوظ ضابطے کی کارروائی کرے گی۔ میں نے کہا، میں اپنے احساس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پولیس سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہوں۔ میں اس لڑکی سے زندگی میں کبھی نہیں ملا، میں نے اسے صرف مردہ حالت میں دیکھا، اور یہ کوئی پہلی لاش نہیں تھی جو میں نے زندگی میں دیکھی، لیکن میرے دل کو نہ جانے کیا ہوا، وہ بہت کم عمر معصوم پھول کی طرح نازک معلوم ہوتی تھی۔ پھول سے بھی زیادہ نازک اس کا دل تھا۔ ملکہ آنسوؤں سے بھیگی آواز میں بولی، لیکن اپنے ارادوں کے معاملے میں وہ فولاد کی طرح مضبوط تھی۔ اس نے اپنے ارادوں کی شکست کو تسلیم کرنا یا کسی معاملے میں ہار ماننا نہیں سیکھا تھا، اور ایسی شاخیں جو جھکنا نہیں جانتی عموماً ٹوٹ ہی جایا کرتی ہیں۔ وہ ہیروئن بننے کا عزم لے کر انڈسٹری میں آئی تھی، اور اس خواہش کے لیے اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، بارہا جھکی بارہا بکی، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھی کہ وہ ہیروئن نہیں بن سکتی۔ ہونے کو تو اس دنیا میں خیر کیا نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے یہ کام اس لیے بھی مشکل نظر آتا ہے کہ جس نادان لڑکی کو انڈسٹری کے میں ہی کھلونا بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے ہیروئن بننے کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ باقی سوال تو بعد میں اٹھتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں، میں نے کہا۔ کبھی انسان بلا وجہ ہی کوئی کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ میں نے بھی اس کے قاتل کی گردن تک ہاتھ پہنچانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ وہ مدد کی طلب میں میرے پاس آئی تھی۔ میں اس کی زندگی میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا،
اگر اس کا قاتل ہی میری وجہ سے کافر کردار کو پہنچ جائے تو شاید اس کی روح کو کچھ تسکین ملے۔ عجیب بات ہے، وہ مودبانہ سے انداز میں بولی، کہ صبح ہی صبح ایک اور شخص بھی آیا تھا۔ اس نے کہا کہ نشا اپنے ایک دوست کے گھر ہے اور اسے اپنی ایک ڈائری کی ضرورت پڑ گئی ہے جو الماری میں ہے۔ اس نے وہ منگوائی ہے۔ نشا کا سامان بہت مختصر سا ہے اور وہ سارے کا سارا ہی میری نظر میں رہا ہے۔ میں نے اس کے پاس کبھی کوئی ڈائری نہیں دیکھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ شخص ہر حال میں نشا کے سامان کا جائزہ لے کر رہے گا۔ میری طبیعت بھی اس وقت کچھ خراب تھی۔ میں نے اسے الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ نشا کا کل سامان بس اس الماری میں ہے۔ اس نے ایک دیوار گیر الماری کی طرف اشارہ کیا۔ الماری اس وقت بند تھی۔ ملکہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اس شخص نے الماری کھول کر ہر چیز کا جائزہ لیا، ہر چیز کو کھنگال کر۔ نشا کے ایک چھوٹا سا سوٹ کیس بھی پڑا ہے، اس کو بھی کھنگال کر دیکھ لیا، لیکن اسے کوئی ڈائری نہ ملی۔ آخرکار وہ سارے ہی کمرے کا نظروں میں جائزہ لے کر یہ کہہ کر رخصت ہو گیا کہ شاید نشا نے ڈائری کے بارے میں صحیح طرح نہیں سمجھایا۔ میں اس کے بارے میں مطمئن نہیں تھی، لیکن میں اس سے الجھنے یا کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ وہ شخص تمہارے لیے قطعی اجنبی تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کس قسم کا حلیہ تھا اس کا؟ جینز جیکٹ میں تھا، درمیانے قد و مضبوط جسم کا تھا، سانولی رنگت اور موٹی موٹی مونچھیں تھیں، کچھ بدمعاش سا معلوم ہوتا تھا۔ ملکہ نے بتایا، ممکن ہے ڈائری کا صرف بہانہ رہا ہو، وہ یہاں کچھ اور تلاش کرنے آیا ہو اور وہ چیز تلاش کر کے بھی لے گیا ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، ملکہ نے نفی میں سر ہلایا، مجھے اس کے بارے میں اور کسی بھی بات کا یقین نہیں، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ وہ یہاں سے لے کر کچھ نہیں گیا، کیونکہ جتنی دیر وہ کمرے میں رہا میری نظر اسی پر رہی۔ میں اپنی جگہ لیٹے لیٹے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے بھی اپنی حرکات سنکات مجھ سے چھپانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ اسے میری کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اگر اس کی مطلوبہ چیز اسے نظر آ جاتی تو وہ ہر حال میں اسے لے جاتا۔ اس کے موڈ کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں کچھ خوفزدہ بھی تھی۔ وہ اگر کچھ لے جانے کی کوشش کرتا تو میں یقیناً اسے منع نہ کرتی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اطمینان کی سانس لی۔ خیر، تم مجھے نشا کے بارے میں بتاؤ، اس کی شخصیت، عادت، اس کے ملنے جلنے والے، کوئی ایسی بات جو تمہارے خیال میں اس کے قتل کا سبب بن سکتی ہو۔ اس کی پیشانی پر سوچوں کی شکنیں ابھر آئیں۔ وہ ساتھ رہتی تھی تو محسوس ہوتا تھا کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ وہ ٹھہر کر بولی، لیکن اب یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی خاص بات، کوئی کام کی بات شاید نہیں جانتی۔ اس نے قدرے بے بسی سے میری طرف دیکھا، تاہم بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اس سے میری ملاقات 4-5 ماہ پہلے اسٹوڈیو میں ہوئی تھی۔ وہ غالباً اسٹوڈیو میں میرا اب تک کا آخری کام تھا۔ اس کے بعد سے میں کچھ ایسی الجھی ہوں کہ آج تک دوبارہ اسٹوڈیو نہ جا سکی۔ نشا سے میری پہلی ملاقات تھی اور پہلی ہی ملاقات اچھی لگی۔ ہمارے درمیان اتنی دوستی ہو گئی۔ ملکہ نے اپنے آنسو پونچھے اور میں نے اسے اپنے ہاں رہنے کی دعوت دے دی، کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے نجی قسم کے ہاسٹل میں رہتی تھی جہاں چند ملازمت پیشہ عورتیں رہتی تھیں۔ اس نے خود بھی وہاں ملازمت پیشہ ہی بتایا ہوا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اب وہ وہاں کے اخراجات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ مجھے معلوم ہے بے یار و مددگار عورتوں کے لیے رہائش کا مسئلہ کتنا سنگین ہوتا ہے۔ میرے کمرے میں جگہ تھی، میں نے اسے آنے کے لیے کہہ دیا اور وہ دوسرے دن ہی آ گئی۔ میرے ساتھ رہنا اسے ہر لحاظ سے سستا پڑا، لیکن اس نے خود ہی اسے بھی اپنے لیے مہنگا بنائے رکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، مطلب یہ کہ بیچاری میرے اور میرے بچے کے مسائل سے لاتعلق نہیں رہتی تھی۔ حالانکہ اگر وہ لاتعلق رہتی تب بھی مجھے اس سے کوئی شکوہ نہ ہوتا، کیونکہ اس کے لیے اپنے مسائل ہی کچھ کم نہیں تھے، لیکن وہ تو ہماری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی، ہماری ہر مالی پریشانی پر ہم سے زیادہ پریشان ہو جاتی۔ جو کما کر لاتی وہ زیادہ تر ہم پر ہی خرچ کر دیتی۔ وہ ان نایاب لوگوں میں سے تھی جو خود بھوکے رہ کر اپنے منہ کا نوالا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ وہ مجھے بہنوں سے زیادہ عزیز معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کے باوجود تم اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی؟ میں نے نرمی سے کہا۔ ہاں، وہ ساتھ رہتی تھی تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ شاید مہلت بھی نہیں ملی۔ اگر وہ مزید کچھ عرصہ ساتھ رہ جاتی تو شاید کچھ اور جاننے کا موقع مل ہی جاتا۔ ہر وقت تو وہ مصروف ہی رہتی تھی۔ صبح نکلتی تھی تو تھکی ہاری رات گے آتی تھی۔ جو تھوڑا بہت وقت میسر ہوتا
اس میں بھی اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ میری باتیں سنتی رہے، مجھ سے کچھ نہ کچھ معلوم کرتی رہے اور کچھ نہیں تو انڈسٹری میں گزارا کرنے کی گر ہی معلوم کرنے لگتی تھی۔ میرا چونکہ ہر چیز پر سے اعتبار اٹھ چکا ہے اور صرف مقدر پر اعتبار رہ گیا ہے، اس لیے اسے کوئی کام کی بات بتانے سے قاصر رہتی تھی۔ میں بس یہی کہہ کر بات ختم کر دیتی تھی کہ اگر تقدیر میں کچھ ہو تو وہ بڑے انہونے طریقوں سے پورا ہو جاتا ہے، سارے گر، ساری کوششیں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ میری باتیں سن کر شاید اسے کچھ مایوسی ہوتی تھی۔ بہرحال تم نے کبھی نہ کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش تو کی ہوگی، وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، خاندانی پس منظر کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، دو ایک مرتبہ میں نے سرسری انداز میں کچھ جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ زور دے کر پوچھنے کی کوشش نہیں۔ وہ بہت پریشان اور بے چین معلوم ہوتی تھی۔ اس کا اندازہ ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ بس مجھے کچھ بن جانے دو، پھر میں اپنے متعلق سب کچھ تمہیں تو کیا پورے زمانے کو ہی بتا دوں گی۔ ویسے بھی وہ مجھے اتنی بے زر، اتنی معصوم معلوم ہوتی تھی کہ میں اسے قریدنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں، کسی سے کوئی خاص میل ملاقات رہی ہو اس کی؟ میں نے پوچھا۔ جب سے اس نے یہاں رہنا شروع کیا تب سے مجھے اس کے ساتھ اسٹوڈیو جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ ویسے بھی اسٹوڈیو والے مراسم کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہم جیسے لوگوں کو تو وہاں ہر ایک سے ہنس کر بات کرنا پڑتی ہے۔ بہرحال وہ کبھی کسی کو یہاں لے کر نہیں آئی اور نہ ہی کبھی کوئی اسے پوچھتا ہوا یہاں تک آیا۔ ایکٹر سپلائر عبدالواحد سے اس کی ذرا زیادہ جان پہچان معلوم ہوتی تھی، تاہم ان کے درمیان رشتہ صرف احترام اور ہمدردی کا معلوم ہوتا تھا۔ عبدالواحد بہت اچھا آدمی ہے، میں اسے برسوں سے جانتی ہوں۔ وہی اسے زیادہ سے زیادہ کام دلوانے کی کوشش کرتا ہے، بغیر کسی غرض اور لالچ کے۔ عبدالواحد تو خیر سبھی کے ساتھ حتی الامکان ہمدردی سے پیش آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لڑکیاں زیادہ ضرورت مند ہوتی ہیں بعض اوقات ان کے پیسوں میں سے کمیشن بھی نہیں کاٹتا، بلکہ اگر کوئی زیادہ ہی مشکل میں گرفتار ہو اور عبدالواحد کے پاس گنجائش ہو تو پلے سے بھی دے دیتا ہے۔ وہ طوطا چشم نہیں ہے، اس لیے اس کے مالی حالات بھی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ نشا کے بارے میں کوئی خاص بات؟ میں نے ایک بار پھر کچھ جاننے کی کوشش کی۔ خاص بات؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی۔ مجھے بس یہی بات کچھ خاص معلوم ہوتی تھی کہ وہ ہمارے ماحول کی لڑکی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس میں جو بگاڑ، جو تھوڑی بہت چلاکی، جو تھوڑی بہت بکنے یا جھکنے کی عادت پیدا ہوئی تھی وہ بالکل نئی ہی معلوم ہوتی تھی اور اس میں کوئی گھٹیا پن نہیں تھا۔ ایکسٹرا گرل کے طور پر وہ مجھے بہت عجیب، بہت مختلف معلوم ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر بار بار احساس ہوتا تھا کہ اسے کم سے کم فلمی دنیا میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہوا وہ کہیں بھی ہوتی۔ اس نے سسکی کے سے انداز میں ایک گہری سانس لی اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولی، میری عمر اچھی خاصی ہے، میں نے زمانے میں بہت عرصہ ٹھوکریں کھا کر بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اس مختصر سے عرصے میں نے اس لڑکی سے بھی بہت اچھی اچھی باتیں سیکھیں۔ گزشتہ دنوں میں اس میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہو؟ میں نے جاننا چاہا۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ اس کم عمری میں اس نے دل پر بہت بوجھ سہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی، لیکن پچھلے چند دنوں سے اس کے رویے میں تبدیلی بہرحال میں محسوس کر رہی تھی۔ دو ایک مرتبہ میں نے پوچھا بھی، لیکن اس نے حسب عادت ہنس کر ٹال دیا۔ البتہ ایک بار اس نے مذاق ہی کے سے انداز میں اتنا ضرور کہا کہ اگر مجھے کوئی خاص مسئلہ درپیش بھی ہو تو آپ کو بتانے سے کیا فائدہ؟ آپ تو خود اتنے کمزور پوزیشن میں ہیں کہ اپنے ہی مسائل حل نہیں کر سکتی، آپ سے کچھ کہنے آپ کے بوجھ میں اضافہ ہی کرنے والی بات ہے۔ دکھڑا اس کے سامنے رونا چاہیے جو اس کا کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا ہو۔ ہر ایک کے سامنے اپنے دکھوں کی پوٹلی کھول کر بیٹھنے سے کیا حاصل؟ بس اس قسم کی باتیں کر کے اس نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ میں ذرا اس کے سامان کا جائزہ لے سکتا ہوں؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ وہ الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ اس کا کل سامان بس اس الماری میں ہے، باقی ضرورت کی تمام چیزیں وہ میری ہی استعمال کرتی تھیں جو اس کمرے میں پہلے سے موجود تھیں۔ میں نے اٹھ کر الماری کھولی اور کھولتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی ہر چیز کو پہلے ہی کھنگالا جا چکا ہے۔ اس کے آدھے حصے میں کچھ سستے قسم کے کپڑے لٹک رہے تھے اور کچھ بے ترتیبی سے نیچے ڈھیر تھے۔ دوسرے حصے میں کئی شیلف تھے، ان میں بھی زیادہ تر معمولی قسم کے
ملبوسات اور نفسیانی ضرورت کی دوسری چیزیں تھیں۔ ایک شیلف میں بہت سی تصویریں بے ترتیبی سے رکھی ہوئی تھیں۔ یہ مختلف سائز کی رنگین اور بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھیں۔ میں نے سرسری نظر سے ہر تصویر کا جائزہ لیا۔ وہ سب کی سب تصویریں نشا کی تھیں اور ہر تصویر وہ تنہا ہی تھی۔ تصویریں اس قسم کی تھیں جس طرح کی عموماً ایکٹر کی شوقین لڑکوں کی ہوتی ہیں۔ کہیں ہاتھ پر ٹھوڈی ٹکائے خیالوں میں گم، کہیں ہاتھ اٹھا کر مصنوعی قہقہ لگاتے ہوئے، کہیں بڑے نازک انداز سے مڑ کر دیکھتے ہوئے۔ کوئی تصویر بھی ایسی نہیں تھی جس سے نشا کے بارے میں میری معلومات میں کوئی اضافہ ہوتا۔ میں نے نشا کو صرف مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلی ہوئی تھیں اور کربناک موت نے اس کی صورت مس کر دی تھی، لیکن پھر بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی میں وہ خوش شکل اور گوری چٹی رہی تھی، لیکن اس کی تصویریں بتاتی تھیں کہ اس کا چہرہ زیادہ فوٹو جیک نہیں تھا۔ تصویروں کی نسبت وہ عام زندگی میں کہیں بہتر معلوم ہوتی ہوگی۔ الماری میں چھوٹا موٹا دوسرا کاٹ کباڑ تھا۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے نشا کی شخصیت کے بارے میں کوئی قابل ذکر معلومات حاصل ہوتی۔ البتہ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس مجھے ذرا غیر معمولی لگا۔ اس سوٹ کیس نے بھی یقیناً نشا کے ساتھ ساتھ خاصے دھکے کھائے تھے، لیکن اس کی خوبصورتی اور عمدگی برقرار تھی۔ یہ ایک بیش قیمت غیر ملکی سوٹ کیس تھا۔ کوئی غریب لڑکی ایسا سوٹ کیس خریدنے کی متحمل مشکل سے ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ نشا کو کسی نے تحفہ دیا ہو۔ میں نے ہر چیز اس طرح چھوڑ کر قدرے مایوسی کے عالم میں الماری بند کر دی۔ بلکہ میں نے جس نامعلوم شخص کی آمد کا ذکر کیا تھا وہ بھی شاید میری ہی طرح مایوس ہو کر یا پھر شاید مطمئن ہو کر گیا تھا۔ نشا کا قتل غیر اہم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ شخص یقیناً کسی ایسی چیز کی تلاش میں آیا تھا جس سے حقوق کا کوئی سرا ہاتھ آ سکتا تھا۔ میں نے ملکہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا، یہاں اگر مجھے نشا کے افسوسناک قتل کے سلسلے میں کوئی خاص سراغ تو نہیں ملا، لیکن کم از کم اس کی شخصیت کے کچھ نقطے ضرور واضح ہوئے ہیں۔ شاید ان سے ہی کچھ مدد ملے۔ ممکن ہے قدرت نے آپ کو نشا کے ساتھ ساتھ در حقیقت میری مدد کے لیے یہاں بھیجا ہو۔ ملکہ نے دھیمے لہجے میں یہ کہتے ہوئے غالباً مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے مسیری سے اترنا چاہا، لیکن میں نے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم سکون سے بچے کے پاس بیٹھی رہو، تکلف کی ضرورت نہیں۔ صرف اس وقت اٹھنا جب تم محسوس کرو کہ بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتی ہو۔ خدا حافظ۔ میں تیزی سے کمرے سے نکل آیا۔ اس وقت تک بھی اس کی آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوئے تھے۔ عمارت سے باہر آ کر میں نے چند گہری سانسیں لی۔ ہر عمارت اپنے سینے میں نہ جانے کتنی کہانیاں چھپائے ہوتی ہے۔ میں اپنے ذہن میں بہت سے الجھے سوال لیے کار میں بیٹھ کر ہنی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہنی کی تلاش کے سلسلے میں ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے سامنے کوئی سراغ نہیں تھا اور اس کے بارے میں مجھے تشویش بے پناہ تھی۔ وہ مخلص لڑکی نہ جانے کس حال میں تھی، کہاں تھی۔ ہنی کے تینوں ملازم گھر پر موجود تھے۔ چوکیدار گیٹ پر اپنی ڈیوٹی سنبھال چکا تھا اور باقی دونوں میاں بیوی چھوٹے موٹے گھریلو کاموں میں مصروف تھے۔ تینوں اداس تھے اور اپنی مالکن کے بارے میں فکر مند تھے، کسی حد تک خوفزدہ بھی تھے، لیکن بہرحال ان کا گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ ان سے ملنے اور کچھ دیر اس مکان میں گزرنے کے بعد بھی کوئی نئی بات میرے سامنے نہیں آئی۔ میں قدرے مایوسی کے عالم میں ایک بار پھر گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ میں نے اب اسٹوڈیو کا ایک چکر لگانے کا فیصلہ کیا۔ مین سڑک پر پہنچتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ایک گاڑی میرے تعاقب میں ہے۔ ایک سفید گاڑی تو پہلے ہی میرے تعاقب میں تھی۔ وہ میرے اپنے آدمی تھے جو اپنے طور پر میری حفاظت کے لیے میرے تعاقب میں رہنے لگے تھے۔ وہ دوسری گاڑی ان کے پیچھے تھی۔ وہ پرانے ماڈل کی ایک سرخ کار تھی۔ اس قسم کی گاڑیاں اب شاد و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس کی چھت اس وقت کھلی تھی اور اس میں جس شخص کی جھلک مجھے نظر آ رہی تھی وہ بھی خاصا عدم المثال ہی معلوم ہوتا تھا۔ خاصے قدیم زمانے کے بوڑھے انگریزوں کی طرح اس کے کانوں کے آس پاس بھورے گھنگریالے بالوں کی جالر تھی۔ سیاستدانوں کی تھیوری کو درست مان لیا جائے کہ بندر ہمارے آباد و اجداد تھے تو اس میں اپنے آباد و اجداد کی بہت زیادہ مشابہت موجود تھی۔ جس انداز میں وہ اس بڑی سی گاڑی کے ڈرائیونگ سیٹ میں دسا ہوا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصا مختصر آدمی ہے۔ جب بھی مجھے عقب نما آئینے میں اس کی جھلک نظر آئی تھی، وہ اپنے گرد و پیش بلکہ تمام دنیا سے بے خبر سا نظر آتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ خواب کے سے عالم میں گاڑی چلا رہا ہے،
لیکن جو ہی میں ذرا رفتار بڑھاتا اور میرے ساتھ سفید گاڑی کی رفتار بڑھتی تو فوراً ہی اس سرخ گاڑی کی بھی رفتار میں اضافہ ہو جاتا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سرخ کار ہماری یا ہماری سفید گاڑی کے تعاقب میں ہے تو مجھے تفشیش کے بجائے ایک طرح کی اطمینان کا احساس ہوا۔ وہ یقیناً کہیں ہنی کے گھر کے آس پاس سے ہی ہمارے پیچھے لگی تھی، کیونکہ جب میں رائل پارک گیا تھا اور واپس آیا تھا تو ہماری اپنی سفید گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی میرے تعاقب میں نہیں تھی۔ آج کل میں خود بھی کافی حد تک محتاط رہنے لگا تھا اور کہیں آتے جاتے وقت اپنے گرد و پیش پر نظر رکھتا تھا۔ ممکن ہے وہ بندر نما شخص ہنی کے گھر کی نگرانی کر رہا ہو اور مجھے وہاں آتے اور پھر رخصت ہوتے دیکھ کر میرے پیچھے لگا ہو۔ اگر یہ کیس درست ہوتا تو اس سے یقیناً ہنی کے اغوا کے سلسلے میں کوئی سراغ خات آ سکتا تھا۔ اس معاملے میں یہ امید کی پہلی کرن نظر آتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس شخص کو احساس ہو کہ میں تعاقب سے باخبر ہو گیا ہوں، اس لیے میں نے بے مقصد ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش نہیں کی اور اسٹوڈیو کی طرف سفر جاری رکھا۔ نہر کے کنارے پہنچ کر میں نے کار کی رفتار درمیانی رکھتے ہوئے خفیہ خانے سے ٹرانسمیٹر نکالا اور غیر محسوس انداز میں سفید گاڑی میں موجود ٹونی سے رابطہ قائم کیا۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ سرخ گاڑی ہمارے تعاقب میں ہے؟ میں نے تصدیق چاہی۔ یس سر، مجھے گلپر میں ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ ٹونی کی دھیمی سی آواز سنائی دی، لیکن تم اسے احساس مت ہونے دو کہ تم میرے تعاقب میں ہو، میں نے ہدایت کی۔ کمپلیکس والے موڑ پر تم سیدھے کمپلیکس کی طرف نکلتے چلے جانا، میں علامہ اقبال ٹون کی طرف جاؤں گا، لیکن چند لمحے بعد تم اس طرف واپس آ جانا کہ سرخ گاڑی کے پیچھے رہ سکو۔ اس بندر کو نکلنے نہیں دینا ہے، یہ بہت اہم سراغ ثابت ہو سکتا ہے۔ اوکے سر، ٹونی نے کہا۔ اس ہدایت پر عمل ہوا اور چند لمحے بعد سفید کار درمیان سے ہٹ چکی تھی۔ اس کے چند لمحے بعد وہ کار کے پیچھے نظر آنے لگی، لیکن اب درمیانی فاصلہ کافی تھا۔ بندر نما شخص حسب سابقہ بظاہر دنیا مافیا سے بے خبر میرے تعاقب میں گاڑی لیے آ رہا تھا۔ ملتان روڈ پر مڑتے وقت مجھے ایک لمحے کے لیے گاڑی روکنی پڑی اور اسی دوران میرے عقب میں کار کا فاصلہ کچھ اور کم ہو گیا اور مجھے عقب نما آئینے میں اس شخص کی ایک اور جھلک بہتر طور پر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اس کی آنکھیں نیم دار تھیں اور اس کے نظر صرف سڑک پر تھی۔ وہ سفید قمیض اور دھاری دار کوٹ کے ساتھ سرخ ٹائی لگائے ہوئے تھا۔ اس کی شخصیت کا تاثر بڑا عجیب تھا۔ وہ بیک وقت جوکر بھی معلوم ہوتا تھا اور نہایت سنجیدہ ترین آدمی بھی۔ میں نے اسٹوڈیو کی طرف سفر جاری رکھا، لیکن اسٹوڈیو پہنچ کر میں رکا نہیں بلکہ اس سے آگے نکلتا چلا گیا۔ اسٹوڈیو اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بڑی گہما گہمی تھی۔ یہاں ذرا سی بھی گڑبڑ کی صورت میں فوراً سینکڑوں لوگ ہماری طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ ان دنوں ملتان روڈ پر اسٹوڈیو سے آگے کوئی خاص آبادی نہیں تھی۔ تقریباً 2 میل آگے نکلنے کے بعد ویرانگی شروع ہو گئی۔ کبھی کبھی مخالف سمت سے کوئی بس آتی دکھائی دیتی اور ہمارے قریب سے گزر جاتی، پھر گویا بسوں کی آمد رفت میں بھی کمی واقع ہوگی۔ حد نظر تک پھیلی ہوئی تیز چمکیلی دھوپ میں بس 3 کاریں آگے پیچھے یوں فراٹے بھر رہی تھیں جیسے انہیں کہیں پہنچنے کی بہت جلدی ہو۔ وہ شخص بڑی دل جمی سے میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اسے کوئی تشویش نہیں تھی کہ وہ اس بات کی بھی گویا کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک گاڑی اس کے عقبے میں چلی آ رہی ہے۔ اس کا کام تو بس آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے آتے رہنا تھا۔ اس کے علاوہ اسے دنیا کی کسی چیز سے شاید کوئی غرض نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں وہ کوئی سنکی تو نہیں جو اپنی ہی رو میں بہہ جانے کی وجہ سے نہ جانے کیا سوچ کر میرے پیچھے لگ گیا ہو، لیکن یہ خیال میرے دل کو نہیں لگا۔ سنکی لوگ مستقل مجاسی سے شاید ہی کسی کا تعاقب کرتے ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ دور نزدیک کوئی ایسا شخص بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مددگار سمجھا جا سکے۔ اس کے باوجود بالکل مطمئن اور بے پرواہ تھا۔ بائیں طرف قدرے نشیب میں سڑک جتنی ہی چوڑی کچی پٹی تھی اور اس کے بعد باغ کی نیچی سی کچی دیوار تھی جس کے عقب سے سنتروں سے لدے ہوئے درخت جھانک رہے تھے۔ میں نے یکدم ہی اس الجھن کا حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا کہ آخر وہ بندر نما شخص چاہتا کیا تھا۔ میں نے گاڑی کو ترچھا کرتے ہوئے یک لخت بریک لگائی۔ میری 2 ہیکل مرسڈیز کے ٹائروں نے سڑک پر بری طرح رگڑ کھائی، مگر دوسرے ہی لمحے گاڑی گویا سڑک سے چپک کر رہ گئی۔
سرخ کار زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ اگر بندر نما انسان اناڑی ڈرائیور ہوتا تو اس کی گاڑی میری گاڑی سے ٹکرا بھی سکتی تھی، لیکن اس کے بارے میں میرا اندازہ درست ہی نکلا۔ وہ اناڑی ڈرائیور ہرگز نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کو زبردست لہرا دیتے ہوئے کچے میں اتار کر نکل جانے کی کوشش کی، لیکن میں اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس سے کہیں زیادہ تیزی سے میری گاڑی ریورس ہو کر اس کے راستے میں جا حائل ہوئی اور سرخ کار یوں باغ کی دیوار کے ساتھ جا کر رکی کہ ایک لمحے کے لیے گرد و غبار کے طوفان میں چھپ کر رہ گئی۔ ٹونی نے بھی گاڑی نہایت مشتاقی سے عقب میں ترچھی کر کے لا کر روکی تھی۔ سب سے پہلے میں گاڑی سے اترا۔ میں نے کوئی ہتھیار نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، لیکن مختصر شخص بے جگرا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے دھول کے بادل میں گاڑی کا دروازہ کھولے بغیر اچھل کر کھلی چھت کی گاڑی سے کودتے دیکھا۔ اس کے مختصر سے بازو کے سرے پر مجھے لمبی نال والے پستول کی جھلک نظر آئی۔ میں فوراً اپنی گاڑی کی اوڑ میں ہو گیا۔ بغیر کسی دھماکے کے گولی میرے سر سے سنسناتی ہوئی گزر گئی۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، برحال اس قسم کے حالات سے اچھا خاصا مانوس معلوم ہوتا تھا، لیکن شاید ہمارے بارے میں اس کے اندازے کچھ غلط رہے ہوں۔ اسے دوسرا فائر کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ ٹونی کے پاس بھی سینسر والا ریوالور تھا۔ اس کے خاموش ریوالور نے کچھ اس طرح گولی اگلی کہ شخص کے ہاتھ سے پستول نکل کر کہیں دور جا گرا۔ مجھے امید تھی کہ اس ہاتھ پر خراش بھی نہیں آئی ہوگی، لیکن وہ شخص ہتھیار کی عدم موجودگی میں بھی محاورتاً ہتھیار ڈالنے کا قائل معلوم نہیں ہوتا تھا، اور فیصلہ شاید ہم سے بھی کہیں تیزی سے کرتا تھا۔ اور پھر صرف اسی کا ذہن ہی نہیں، جسم بھی بجلی کی سی تیزی سے حرکت کرتا تھا۔ پستول ہاتھ سے جاتے ہی میں نے اسے کسی راکٹ کی طرح ہوا میں بلند ہوتے دیکھا۔ وہ باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر جا رہا تھا۔ میں اس کی چھلانگ کی بلندی دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کہیں زیادہ اونچائی تک ہوا میں بلند ہوا، لیکن اسی لمحے ٹونی کے ریوالور کی گولی اسے چاٹ گئی۔ میں ٹونی کو روک بھی نہ سکا۔ مجھے ٹونی کو یہ بتانے کی مہلت ہی نہ ملی کہ میں اس شخص کو زندہ سلامت پکڑنا چاہتا ہوں۔ ٹونی سے بھی فائر شاید جلد بازی میں ہوا تھا۔ اسے غالباً یہی احساس ہوا تھا کہ وہ شخص ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ دیوار سے کچھ بلندی پر ہوا میں ہی میں نے اس شخص کے مختصر وجود کو ڈھیلا پڑتے دیکھا، جیسے کسی غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ مجھے اس وقت یہ اندازہ تو نہیں ہو سکا کہ گولی اسے کہاں لگی ہے، لیکن یہ اندازہ برقرار ہو گیا کہ وہ اس کے لیے مہلک ثابت ہو چکی ہے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دیوار کے عقب میں باغ کے اندر دھمک سے اس کے گرنے کی آواز سنی۔ میں نے کار کی اوڑ سے نکل کر ٹونی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی کار کے قریب ایک گھٹنے کے بل کھڑا تھا۔ ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ شبیر ریوالور لیے گاڑی کی دوسری طرف کھڑا تھا۔ میں نے انہیں اشارہ کیا۔ دونوں نے ریوالور جیبوں میں رکھ لیے اور ہم ایک ساتھ دیوار پھلانگے۔ اندر قطار در قطار درختوں کے درمیان کچی زمین پر وہ چت پڑا تھا، مردہ حالت میں۔ اس کے چہرے میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، سوائے اس کے نیم دار آنکھیں اب مکمل بند ہو گئی تھیں۔ اس کے دھاری دار کوٹ کا بٹن کھلا تھا اور پسلیوں کے قریب سے اس کی سفید قمیض خون سے سرخ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کی نبض دیکھی اور ٹونی نے ناک کے سامنے ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ نبض تھم چکی تھی۔ زندگی میں وہ جتنا پھرتیلا تھا، مرنے میں بھی اس نے اتنی ہی پھرتی دکھائی تھی۔ میں نے اور ٹونی نے پھرتی سے اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ اس کے کوٹ کی جیبوں سے صرف ایک پرس اور ایک چاقو برآمد ہوا۔ پرس میں صرف رقم تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس کی شناخت میں مدد ملتی۔ میں نے دونوں چیزیں واپس اس کی جیب میں ڈال دیں۔ باغ میں قریب ہی کہیں سے دو آدمیوں کی تیز تیز بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ شاید وہ باغ کے رکھوالے تھے، جو کسی بات پر بحث کرتے ہوئے ادھر ہی آ رہے تھے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ ہمیں کسی لاش کے سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا جاتا، اور لاش بھی ایک ایسے شخص کی جسے لاش میں تبدیل کرنے کی ذمہ دار ہم ہی تھے۔ میں نے ٹونی اور شبیر کی طرف اشارہ کیا اور ہم اٹھ کر دیوار کی طرف لپکے، لیکن اسی لمحے میری نظر ایک قدرے چمکیلی سی چیز پر پڑی۔ یہ دانت کے روپے سے بھی کچھ بڑا پیتل کا ایک بٹن تھا۔ درختوں کے درمیان سے تھوڑی سی دھوپ اس پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود ہی میری نظر میں آ گیا۔ بٹن کچھ غیر معمولی سا تھا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ اس کی موٹائی بھی دانت کے روپے سے کچھ زیادہ ہی تھی، اور اس کے پیچھے ہک نما حصے میں تازہ ٹوٹے ہوئے دھاگے بھی اٹکے ہوئے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ جس وقت میں نے اس نامعلوم شخص کو
باغ کی دیوار سے اوپر ہوا میں بلند ہوتے دیکھا تھا تو اس کے کوٹ کے بٹن بند معلوم ہوتے تھے، لیکن جب ہم نے اسے مردہ حالت میں پڑے دیکھا تو اس کے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ شاید گرتے وقت اس کا کوٹ کسی درخت کی شاخ میں اٹکا تھا، جس کی وجہ سے یہ بٹن ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر لاش کے کوٹ کا اگلا حصہ الٹ کر دیکھا اور میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے کوٹ میں یہی ایک بٹن تھا جو ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ اس تصدیق کے چکر میں ان دو معلوم آدمیوں کی آوازیں کچھ اور قریب آ گئی تھیں، تاہم درختوں کی قطار کے درمیان وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم تینوں دیوار پھلانگ کر تیزی سے ٹونی کی گاڑی کے قریب جا پہنچے۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، تم نے صورتحال کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی کی۔ میں اس شخص کو زندہ سلامت پکڑنا چاہتا تھا۔ مجھے آپ کے کہنے سے پہلے ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا ہے، سر۔ ٹونی کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ میں نے اس کی ٹانگ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی حیرت انگیز پھرتی کی وجہ سے میرا اندازہ کچھ غلط ہو گیا۔ تم کچھ دیر کے لیے میری نگرانی ملتوی کر کے ابھی واپسی میں ہی رجسٹر آفس ہوتے آؤ، میں نے سرخ کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نمبر تو تمہیں یاد ہو ہی گیا ہوگا، اتنی دیر نظر کے سامنے رہا ہے سر۔ وہ تو ابتدائی چند سیکنڈ میں ہی یاد ہو گیا تھا، ٹونی مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد ہم اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر تیزی سے واپس روانہ ہو گئے۔ اس وقت باغ میں دیوار کے عقب میں کوئی ایسی آواز نہیں ابھری تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ لاش دفنات کر لی گئی ہے۔ عین ممکن تھا کہ لاش بہت دیر تک دفنات نہ ہو پاتی۔ چند لمحے بعد میں نے ٹونی کو آگے نکل جانے دیا اور خود رفتار بالکل کم کر لی۔ مجھے امید تو کم ہی تھی کہ گاڑی کے نمبر کی مدد سے اس مختصر شخص کے بارے میں کوئی سراغ میسر آ سکے گا، لیکن چیک کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ وہ بٹن میں نے رکھ لیا تھا۔ جانے کیوں وہ مجھے کچھ غیر معمولی سا لگا تھا اور میں چشمے تصور سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت میں اسٹوڈیو سے 2-3 فرلانگ کے فاصلے پر ہی تھا جب ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ دیر کے لیے سڑک کے کنارے گاڑی روکنی پڑی۔ سڑک کے درمیان کوئی رکاوٹی پٹی نہیں تھی اور ٹریفک دو طرفہ تھی۔ یہاں سے کچھ آگے تک ہر قسم کی گاڑیوں کی بہت آمد و رفت رہتی تھی اور بد نظامی کی وجہ سے کبھی کبھار ٹریفک جام ہو جاتا تھا۔ میرے بائیں ہاتھ پر نشیب میں خاصا طویل گڑھا تھا جس میں گندا پانی کھڑا تھا۔ اسی گڑھے کے قریب کسی نے وہاں پر ایک ریسٹورنٹ کھول رکھا تھا جس کی بے ہنگم کرسیاں میز سڑک کے کنارے تک آئی ہوئی تھیں۔ میرے آگے ملتان سے آنے والی ایک بس کھڑی تھی جس کا ڈرائیور مسلسل پریشر ہارن بجا رہا تھا، مگر کوئی اس کی بھیانک آواز پر کان نہیں ڈال رہا تھا۔ اس سے آگے ایک آدھا کار ٹانگا، ایک ٹھیلا، مالٹوں سے لدی ہوئی ایک بہت بڑی گھوڑ سواری، چند سائیکل سوار اور چند سکوٹر سوار، غرض کے ہر طرح کی سواریاں موجود تھیں۔ سب سے آگے ایک اومنی بس تھی جس میں کوئی نہایت اطمینان سے چڑھ رہا تھا اور کوئی اتر رہا تھا، جبکہ کنڈکٹر زنانہ حصے کے قریب کھڑا چند برقع پوش عورتوں سے جھگڑ رہا تھا۔ انہیں گرد و پیش کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صحیح طور پر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ٹریفک پھنسا ہوا کہاں ہے۔ میرا ذہن اس وقت کئی معاملات میں الجھا ہوا تھا، اس لیے میں صبر و سکون سے ٹریفک رواں ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران میری نظر 2 آدمیوں پر پڑی جو چھپر والے ریسٹورنٹ سے نکلے تھے۔ ان میں سے ایک کا حلیہ ایسا تھا کہ اس کا اس قسم کے ریسٹورنٹ میں جانا کچھ عجیب سا ہی لگ رہا تھا۔ وہ بیش قیمت سوٹ میں تھا اور اس کے سر سے پاؤں تک آسودگی کی چمک نظر آ رہی تھی۔ وہ قدرے ترچھا ہوا تو فاصلہ کافی ہونے کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ فلمی مصنف نصیر نواز تھا۔ اس کے ساتھ چھپر سے باہر آنے والا شخص ہر لحاظ سے اس سے بہت مختلف تھا۔ نہایت معمولی سی شکن، آلودہ شلوار قمیض، پیروں میں گرد آلودہ جوتے، سر پر پرانی سی جناح کیپ اور آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی اینک۔ اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے درمیان کسی مسئلے پر بحث و تکرار گویا آخری مرحلے پر تھی۔ وہ شخص بے بسی آمیز انداز میں بار بار دونوں ہاتھ پھیلا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ نصیر نواز کے انداز سے ظاہر تھا جیسے وہ اس کے دانت پیس رہا ہو، لیکن گرد و پیش کا خیال رکھتے ہوئے خود پر ضبط کر رہا ہو۔ وہ کچھ مغرور بھی معلوم ہوتا تھا، بار بار غیر محسوس انداز میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ اپنی وجاہت اور خوش پوشی کی وجہ سے وہ نمایاں نظر آ رہا تھا، لیکن شاید وہ اکثر یہاں آتا جاتا رہو۔ گزشتہ روز سعید صاحب کے ہاں پارٹی میں بھی
میں نے جب اسے اس کی دوست اور ایک دولت مند خاتون طاہرہ خانم کے ساتھ دیکھا تھا تب بھی وہ مجھے کچھ مغرور ہی معلوم ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تخلیق کار قسم کے لوگوں پر اس وقت قدرے اضطراب اور خجان طاری ہوتا ہے جب وہ کچھ تخلیق کر رہے ہوں، لیکن وہ شاید ہر وقت ہی تخلیقی موڈ میں رہتا تھا۔ چند لمحے بعد بالآخر ان کے درمیان بحث شاید ختم ہو گئی۔ اس وقت تک سب سے آگے والی اومنی بس نے رینگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شخص گرتا پڑتا اس کی طرف لپکا اور جلدی سے بس میں چڑھ گیا۔ نصیر نواز ایک لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے شاید قدرے سکون محسوس کرتے ہوئے سر اٹھا کر گہری سانس لی اور کچے میں آگے بڑھ گیا۔ چھپر سے ذرا آگے نشیب میں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہ پھنسے ہوئے ٹریفک سے آگے گاڑی سڑک پر لا کر اطمینان سے روانہ ہو سکتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور چند لمحے بعد میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی گاڑی نئے ماڈل کی تھی، خاصی مہنگی گاڑیوں میں سے ایک تھی۔ مانا کہ نصیر نواز ایک کامیاب فلمی مصنف تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ محض کہانی نویسی کے بل بوتے پر اس کی یہ ٹھاٹ باٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ شاید اس کی دولت مند دوست کی عنایتیں بھی شامل تھیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔